خدائی پکڑ سے نافرمان قوم بچ نہیں پائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہو، قوم عاد ہو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود ہو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، آل فرعون ہو، قارون ہو، بنی اسرائیل ہوں، یہود و نصارہ ہوں، نمرود ہو، کسرا ہو، ہلاکو ہو، یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں، وہ قومیں ہیں جن پر اللہ کی شدید پکڑ آئی ہے، جن پر پروردگار کا غیظ و غضب بہت زیادہ ظاہر ہوا ہے۔ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی ہے، قوم کا نام و نشان مٹ گیا ہے، ذلت آمیز عذاب ان پر آیا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی قوم جسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کہا جاتا ہے، یونس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو خدائی پکڑ سے ایک عام وبا سے ڈرایا، قوم نے نہیں سنا، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے گئے، اس قوم پر بھی عذاب آیا، کالے کالے بادل آئے، جس سے قوم کو محسوس ہوا کہ شاید ان کالے کالے بادلوں سے پتھر کا عذاب نازل ہوگا، ہم سب کے سب کچل کر مر جائیں گے، یا آگ کے انگارے برسیں گے، ہم سب کے سب جل کر خاک ہو جائیں گے، خاکستر ہو جائیں گے۔ یہ خوف لاحق ہوا تو یونس علیہ السلام کی قوم پھر بھی بچ گئی، ان میں سے کسی ایک پر بھی اس وقت عذاب نہیں آیا۔ عذاب آ چکا تھا، عذاب کے نشانات نظر آ گئے تھے، مگر وہ عذاب ٹل گیا، کہہ سکتے ہیں وہ وبا ٹل گئی۔ تو آخر یہ فرق کیوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے وبا نہیں ٹل سکی، قوم عاد پر آئی ہوئی مصیبت ٹل نہ سکی، حضرت صالح کی قوم سمود پر آئی ہوئی مصیبت ہٹ نہ سکی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آئی ہوئی آفت ختم نہ ہو سکی، قارون دھستا کا دھستا رہ گیا، یہود بندر بنا دیے گئے، نمرود مچھر سے ہلاک کر دیا گیا۔ آخر یہ سب کے سب بچ کیوں نہ پائے اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کے آ جانے کے باوجود بچ کیوں گئی؟ وجہ فرق کیا ہے؟ پچھلی قوموں نے ہر قسم کے عذاب کو دیکھنے کے باوجود وہ اپنے آپ میں اصلاح کی کوشش نہیں کی، بدلنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ مصیبتیں آئی، آفتیں آئیں، عذاب آیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم کی خوبی یہ تھی کہ جیسے ہی عذاب کے نشانات انہوں نے دیکھے، ایک آتی ہوئی وبا کو دیکھا، آہوزاری کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کے سامنے، عورتوں نے بھی، بچوں نے بھی، بوڑھوں نے بھی، جوانوں نے بھی، مریضوں نے بھی، ہر قسم کے انسانوں نے اللہ کے سامنے آہوزاری سے، لجاجت سے، منت و سماجت سے، آنسو کے قطروں سے، دھڑکتے دلوں سے، لرزتے بدن سے، گڑ گڑاتی آواز سے اللہ کے سامنے انہوں نے توبہ کیا، استغفار کیا، تو آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قوموں کے مقابلے میں اس قوم نے ہمیں اور آپ کو ایک نمونہ دے دیا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے،
تو اس پریشانی اس مصیبت کا حل یہ ہے اپنے دلوں کو نرم کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، آہوزاری کے ساتھ پروردگار کے سامنے ہاتھ کو پھیلا دو، اللہ رب العزت تمہارے لیے مصیبتوں کو ٹال دے گا۔